زندگی فیصلوں کا ہی نام ہے. اس کے اندر میں اس چیز کو تو نہیں نلیفائی کروں گا کیونکہ یہ میرے عقیدے کا حصہ ہے کہ تقدیر ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے آسمانوں پر، لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا ہے، لیکن ہم اپنے فیصلوں کے مکلف ہیں. اللہ کہتا ہے قرآن میں انا ہدیناہ سبیلا، ہم نے رستہ دکھا دیا تمہیں، یو ہیو اے پیتھ وے، اما شاکرا و اما کفورا، لیو اٹ اور ٹیک اٹ، شکر کرنا ہے یا کفر کرنا ہے، فیصلہ تیرا ہوگا. فیصلہ تیرا ہوگا کہ تو ٹیبل سے ڈیل اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا. تو آج زندگی میں تو اس لیے نا یہ بلیم گیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چونکہ چنانچہ یہ وجہ تھی وہ وجہ تھی فلاں وجہ تھا، حالات ایسے تھے، معاملات ایسے تھے. ہاں قدر اللہ ما شاء کہہ کے نکلنا چاہیے آگے، یہی سنت ہے، لیکن اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنا احتساب، اپنا محاسبہ، اپنا مجاہدہ یہ کرتے رہنا چاہیے بھائی کہ جو بھی غلطیاں ہوں گی وہ میری ہوں گی، جو بھی خیر پہنچا وہ اللہ نے دیا ہوگا. یہ ایٹیٹیوڈ اچھا ہے، لیکن ہر چیز آپ کے فیصلے پہ روٹیٹ کرتی ہے اور اس کے ارد گرد ہی انکمپاس کرتی ہے. تو لائف از اباؤٹ ڈیسیشنز برادرز اینڈ سسٹرز. یہ فیصلے ہی ہیں جو انسان کو چڑھا دیتے ہیں اور یہ فیصلے گرا دیتے ہیں آپ کو. انسان خود ایک فیصلہ ہے اپنا بھی، جو وہ اپنے لیے فیصلہ اختیار کرے گا پھر کائنات بھی اس فیصلے کے مطابق آگے سے چلے گی. آج 12-14 سال پہلے ہم نے کچھ اور فیصلہ کیا تو ہم یہاں نہ ہوتے، آج ہم کچھ اور کر رہے ہوتے. تو وہ فیصلہ کیا تھا تو آج اللہ نے دیکھے یہاں تک پہنچایا، دنیا جہاں میں بھی آواز گئی. اللہ نے ایک چھوٹی سی پودے کو جو ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہماری حیثیت کے مطابق تو یہ بھی بہت کچھ ہے. لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں ہمیں. ہم نے تو وہ وقت بھی دیکھا جب ہم نے خالی کرسیاں پڑھائی ہیں اور کوئی نہیں تھا ہماری بات سننے کے لیے. تو زندگی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے سجنوں، یہ فیصلوں کا نام. لیکن فیصلے کس طرح کرنے چاہیے اور کب کرنے چاہیے اور کب نہیں کرنے چاہیے. فیصلہ نہیں کرنا بھی ایک فیصلہ ہے اور فیصلہ کرنا بھی ایک فیصلہ ہے. تو اس کے حوالے سے میں کچھ 6-5 نکات آپ کو دوں گا جس کے اوپر آپ کی زندگیوں کے جو ڈیسیشنز ہیں نا وہ بہتر ہو جائیں گے. گڈ ڈیسیشنز ول میک یو سکسیسفل پیپل ان دس ورلڈ اینڈ آخرت. اچھے فیصلے دنیا آخرت میں آپ کو کامیاب کریں. برے فیصلے آپ کو سبق سکھائیں گے اور ہٹ دھرم فیصلے آپ کو تباہ کر دیں گے. پھر سے کہہ رہا ہوں، اچھے فیصلے آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے، برے فیصلے آپ کو گروم کریں گے، گرائنڈ کریں گے، اور ہٹ دھرمی والے فیصلے، ضدی فیصلے اور ڈھیٹ پنے والے فیصلے آپ کو دنیا میں بھی مروا دیں گے، آخرت میں بھی مروا دیں گے. تو پہلی چیز جس کے اوپر آج میں نے زیادہ بات نہیں کرنی، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے Q&As کو پراپرلی ایڈریس کیا جائے جتنے بھی ہیں، جتنا بھی میں کر سکا. اور ویسے بھی میں پرسنلی تھوڑا سا ایگزاسٹڈ بھی ہوں. کل بھی میرے بڑے سیشنز تھے، آج بھی میں ابھی ایک میٹنگ اور نپٹا کے آ رہا ہوں. تو بہرحال دیکھیں، انسان کے دل کے اندر نا 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 ڈپارٹمنٹس ہیں آف ہز ہارٹ. ایک کا تعلق ہے نیت سے اور ایک کا تعلق ہے علم سے. جو لکھنا چاہے وہ لکھ لے. ایک کا تعلق ہے نیت سے، ایک کا تعلق ہے علم سے. اور اگر فیصلہ نہیں ہو رہا یا فیصلہ خراب ہو گیا ہے یا فیصلہ کنٹین نہیں کیا جا رہا یا فیصلے میں کنسسٹنسی نہیں ہے یا فیصلے میں مستقل مزاجی نہیں ہے یا فیصلے میں یقین نہیں ہے یا فیصلے میں بھوک مر چکی ہے، یہ دونوں میں ہی کوئی فساد ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا فیصلہ جو ہے نا وہ آپ کے خلاف کھڑا ہوگا. یا آپ کا الفساد فی النیہ او الفساد فی العلم، یا علم میں فساد ہوگا یا نیت میں فساد ہوگا جس کی وجہ سے فیصلہ جو ہے نا منزل تک نہیں پہنچا رہا. فیصلہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے ایک منزل تک پہنچنے کا. تو اگر فیصلہ لے لیا ہے، نہیں لے رہا، تو یہ بھی نیت کا فساد ہے یا علم کا فساد ہے. either your knowledge is corrupt or your intellect is corrupt or your intent is corrupt. Your intent has issues, that's why the decision is not being taken. اگر آپ نے فیصلہ لے لیا اور فیصلے کے بعد پھر مزید فیصلے نہیں لے پا رہے، یہ بھی اسی کا مسئلہ ہے کہ یا تو نیت خراب ہو گئی ہے یا تو علم خراب ہو گیا آپ کا. اور تیسرا مسئلہ یہ کہ فیصلہ لینے کے بعد منزل نہیں مل رہی
فیصلہ تو لیا ہے، محنت بھی چل رہی ہے، مستقل مزاجی کا بھی ایشو نہیں ہے، پھر کیوں نہیں منزل مل رہی؟ تو یہ بھی نیت کا ہی مسئلہ ہوگا یا علم کا مسئلہ ہوگا، دونوں میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ فاسد ہے، کرپٹ ہے۔ اس لیے اگر انسان اپنی ان دو طاقتوں کو ٹھیک کر لے، نیت سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ میں نے نیت کر لی ہے نیچے جانے کی، میں نے نیت کر لی ہے، نیت ایک پوری انسٹیٹیوشن ہے انسان کی سائیکالوجی، اور علم ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے انسان کی سائیکالوجی کے اندر۔ تو یہ دونوں کرپٹ ہوں گی تو ہی انسان کی ڈیسیشنز اور انسان کی ڈیسیشن کے ساتھ جو ایک کنٹینمنٹ ہے، جو اس کا ایک سفر ہے، اس کی جو ریزیلینس ہے، جو اس کا پرسیویرنس ہے، وہ سارا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک علم کا فساد ہے، ایک نیت کا فساد ہے۔ نیت فاسد کیوں ہوتی ہے اور نیت کا فساد کیا ہوتا ہے، اس پر کچھ بات کریں گے، اور علم فاسد کیا ہوتا ہے اور علم کا فساد کیا ہوتا ہے، اس پر کچھ کریں گے۔ لیکن پہلے علم کے فساد پہ بات کروں گا، کیونکہ علم فاسد ہوتا ہے تو نیت فاسد ہوتی ہے۔ نیت بغیر علم کے فاسد نہیں ہو سکتی۔ علم خراب ہوا ہے تو ہی نیت نے فساد پیدا کیا اپنے، اور نیت میں فساد ہوگا تو عزم میں فساد ہوگا، نیت میں فساد ہوگا تو قصد میں فساد ہوگا، نیت میں فساد ہوگا تو ارادے میں فساد ہوگا، ارادے میں فساد ہوگا تو عمل میں فساد ہوگا، اور عمل میں فساد ہوگا تو نتیجے میں فساد ہوگا، اور اگر نتیجے میں فساد ہوگا تو محاسبہ اور اکاؤنٹیبلٹی میں فساد ہوگا، اگر اکاؤنٹیبلٹی میں فساد ہوگا تو پھر ریکٹیفیکیشن اور رجوع اور توبہ میں فساد ہوگا۔ تو یہ سارے کا تعلق نیت کے فساد کے ساتھ ہے۔ نیت کے فساد سے ارادے کا فساد، ارادے کے فساد اور کرپشن سے لے کے عمل کا فساد، عمل کا فساد اور عمل کی کرپشن کے ساتھ لے کے انسان کے نتائج کا فساد، نتائج کے فساد کی وجہ سے محاسبہ اور اکاؤنٹیبلٹی اور آڈٹ کا فساد، اور اکاؤنٹیبلٹی کے فساد کے ساتھ لے کے انسان کے ریکٹیفیکیشن، ری اسٹرکچرنگ، ری ویمپنگ اور ری ڈیولپمنٹ کا فساد۔ لیکن نیت کا فساد ہوتا ہے علم کے فساد کی وجہ سے۔ علم فاسد ہوتا ہے تو نیت فاسد ہوتی ہے، نیت خود نہیں فاسد ہو جاتی، نیت کو سٹیملائے دے رہا ہوتا ہے انسان کا علم اندر سے۔ تو آج ہمارے فیصلے جو نہیں لیے جا رہے ہیں، ہمارا علم فاسد ہے۔ آج ہم نے جو فیصلے لے لیے ان فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹ پا رہے، ہمارا علم فاسد ہے۔ جو فیصلے لے لیے ہیں اس سے آگے فیصلے نہیں لے پا رہے، علم فاسد ہے۔ جو فیصلے لے لیے ہیں اس کے بعد مزید منزلوں تک نہیں پہنچ پا رہے، علم فاسد ہے۔ لیکن بائی دی اینڈ آف دا ڈے قرآن بھی کہتا ہے کہ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم نے عزم کر ہی لیا ہے، فیصلہ جب تم نے کر ہی لیا ہے، تو کیا کرنا ہے تم نے؟ پھر اسے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ تو عزم جو ہے، جہاں تک ہمیں اللہ نے مکلف کیا ہے، جہاں تک ہمیں اللہ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مکلف کیا ہے محنت کرنے کا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ وَإِذَا نہیں ہے، فَإِذَا ہے۔ تو جب آپ نے عزم کر لیا پھر توکل پہ چھوڑنا ہے۔ تو بعض لوگ فیصلے کو پورا ہی اللہ پر چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہی سارا کام سنبھالے گا آگے سے۔ ایسا نہیں ہے، یہ فَإِذَا عَزَمْتَ کے اندر گراؤنڈ پر سارے کام آپ نے کرنے